اسپیکر تو چلاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفہاء، اور مت دو تم بے وقوفوں کو، سفیہ کی جمع سفہاء، اموالکم اپنے مال، التی وہ مال، جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم واسطے تمہارے، قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، وارزقوہم اور تم رزق دو ان کو، فیہا اس میں، وکسوہم کسا یکسو اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم اور کہو ان کے لیے، قولا بات، معروفہ بھلی، وابتلو ابتلا یبتلی سے جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ، وابتلو اور تم آزماتے رہو، الیتامیٰ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ یہ آنس یؤانس ماضی معلوم کا صیغہ باب مفعلہ، اگر تم دیکھو، منہم ان میں سے، رشدن بھلائی، فادفعوا پس تم لٹا دو، الیہم طرف ان کی، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوها اور مت کھاؤ تم ان کو یعنی ان کے مالوں کو، اسرافاً اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی، وبداراً اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی کھا جاؤ. ومن کان غنیا اور جو شخص ہے مالدار یعنی جس کے پاس یتیم کا مال ہے، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے یتیم کا مال کھانے سے. ومن کان فقیرا اور جو شخص ہے محتاج، فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف ساتھ اچھے بھلے طریقے کے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِذَا پس جب دفعتم تم لٹاؤ، إِلَيْهِمْ طرف ان کی، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، فَأَشْهِدُوا أَشْهَدَ يُشْهِدُ باب افعال پس تم گواہ بنا لو، علیہم اوپر ان کے، وکفیٰ باللہ اور کافی اللہ تعالی، حسیبا حساب لینے والا. للرجال واسطے مردوں کے، نصیب حصہ ہے، مما اس چیز سے، ترک الوالدان جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس چیز سے، ترک الوالدان والاقربون چھوڑا ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے، مما اس چیز سے، کلا کم ہو، منہ اس سے، او قصورا یا زیادہ، نصیباً حصہ، مفروضہ مقرر کیا ہوا. وَإِذَا اور جب، حضر القسمت حاضر ہوں تقسیم ہونے کے وقت، اولو القربہ یہ فاعل حاضرہ کا، اولو القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین،
فارزقوہم من، تم ان کو بھی دے دو اس سے کچھ نہ کچھ. وقولوا لہم، اور کہو ان کے لیے قولا، بات، معروفہ، بھلی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، خشی یخشا، وَلْيَخْشَ امر غیب معلوم اور چاہیے کہ ڈرے الذین وہ لوگ لو ترکو اگر وہ چھوڑ جائے من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریۃ ضعافا اولاد کمزور، جن کی اپنی اولاد ہو، اپنی اولاد چھوڑ کے مرے. خافوا علیہم، وہ ڈرے ان پر، ان کو ڈر ہو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو ڈرنا چاہیے یتیموں کا مال کھانے سے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا، بات سیدھی. ان الذین، بے شک وہ لوگ یأکلون، جو کھاتے ہیں اموال الیتامی، اموال مضاف اور الیتامی مضاف الیہ، یہ مفعول بن گئی یأکلون کا، مال یتیموں کے. انما، سوائے اس کے نہیں، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، بھرتے ہیں، فی بطونہم، بطن کی جمع، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ، وسیصلون، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں. صدق اللہ العظیم. کل انشاءاللہ یوسی کو اللہ والا رکوع پڑھیں گے. لو جی، سجود القرآن بخاری میں 2-3 باب باقی ہیں، پھر اس کے بعد نماز قصر کا بیان شروع ہو جائے گا، کیسے قصر کرنی ہے اور کتنے سفر پہ نماز قصر کرنی ہے. تو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کہاں کہاں ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب من رأى ان الله، یہ ذرا مشکل ہے تھوڑا سا باب. باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، وقیل نہیں ٹھہرے، اس شخص کا بیان، من رأى، جس کا یہ خیال ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نے، لم یوجب السجود، نہیں واجب کیا قرآن کے سجدوں کو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وقیل لعمران بن حسین، اور کہا گیا عمران بن حسین کے لیے، یہ صحابی ہیں بہت بڑے رضی اللہ عنہ. الرجل یسمع السجدۃ، الرجل یسمع السجدۃ، ایک آدمی جو سنے سجدے کی آیت، ولم یجلس لها، اور وہ سننے کے لیے بیٹھا نہیں، ویسے آ کے بیٹھا ہے، کوئی دوسرا بندہ پڑھ رہا ہے، پھر کیا کرے؟ قال ارأیت لو قعد ارأیت لو قعد لها، عمران بن حسین کہتے ہیں ارأیت، آپ بتائیں اگر وہ بیٹھے بھی اس کے لیے، یعنی اگر وہ اس کی خاطر بھی بیٹھے، اس کے لیے بھی بیٹھے، ہاں جی، قرآن سننے کے لیے، ہاں جی، تو سجدے کی آیت آ جائے تو پھر كأنه لا يوجبه، لا یوجبہ، امام صاحب فرماتے ہیں گویا کہ عمران بن حسین سجدے کو واجب قرار نہیں دے رہے، کہہ رہے اگر وہ آ بھی جائے تو پھر نہ کرے سجدہ، اس کی اپنی مرضی. قال یہ اپنے اپنے موقف ہیں. وقال سلمان ما لهذا غدونا، اور سلمان نے کہا ما لهذا غدونا، ہم اس لیے نہیں آئے
ان کے نزدیک بھی سجدہ واجب نہیں، ہم سجدہ کرنے کے لیے تو ہے نا یہ وقال عثمان بن عفان عفانہ دونوں غیر منصرف ہیں، کہا عثمان بن عفان نے انما السجدۃ علی من استطمعها الا من استمعها، سجدہ اس شخص پر ہے جو پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنے، وقال زہری اور امام زہری نے کہا لا يسجد الا ان تكون طاہرا، لا تسجد تسجد نہیں تا پڑے، لا تسجد الا ان تكون طاہرا، تو نہ سجدہ کر مگر یہ کہ ہو تو باوضو، یہاں طاہر کا معنی پاک کا معنی باوضو، بے وضو نہ بندہ سجدہ کرے۔ فاذا سجدت وانت في حذر، آگے نئی بات، جب تو سجدہ کرے اور تو حضر میں ہو، تو سب حضر کیا ہوتا ہے؟ حضر بول ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جی شاید ہاں، ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے حضر، ہم سفر میں یا حضر میں اس وقت؟ حذر، حضر، یہ ہمارا حضر ہے، اور تو حضر میں ہو، اپنے گھر ہو، فاستقبل القبلۃ، تو متوجہ ہو قبلے کی طرف، فان كنت راكبا اگر تو سوار ہو فلا عليك حيث كان وجهك، تو پھر کوئی حرج نہیں جہاں بھی تیرا چہرہ ہو، وكان السائب بن اور تھے صاحب وقان صاحب بن یزید، تھے صاحب بن یزید رحمہ اللہ لا يسجد بسجود القاص، قاس سے نہیں سجدہ کرتے، قاس کے سجدے کے ساتھ۔ یہ قاس کیا ہے؟ قصہ یا قصوں سے قاس، اسم فعل کا صیغہ، قصہ گو، یعنی ایک بندہ قصے بیان کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، ہاں جی، تو چلتے چلتے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دے جس میں سجدہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر صاحب بن یزید سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ قائل نہیں تھے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم كان اخبرني ابو بکر بن ابی ملیکہ عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن ربیعہ بن عبد الله بن الہدیر التیمی قال ابو بکر وكان ربیعہ من خیار الناس، سب لوگوں سے بہترین انسان ربیعہ، عما حضر ربیعہ من عمر بن الخطاب، ٹھیک ہے، قرأ یوم الجمعۃ علی المنبر وہ بسورۃ عمر کے النحل، پاس تھے جمعہ کے دن، تو عمر نے کیا پڑھی؟ کون سی صورت؟ سورۃ النحل، سورہ نحل 14ویں پارے میں، اس میں سجدہ ہے، ہاں بالکل ہے، ٹوٹل 15 سجدے کرنے میں۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 15 سجدے ہیں، حدثنا حتى اذا جاء السجدة نازل سجدہ تو سجدہ آ گیا، نازل فسجد، نازلہ فسجدہ، اترے سجدہ کیا، پس سجدہ کیا، وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة، پہلے جب میں سجدہ کیا، جب دوسرا جمعہ آیا قرأ بها حتى اذا جاءت السجدة نال سورت پڑھی، جب سجدے والی آیت آئی، قال يا أيها الناس اے لوگو، عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، اے لوگو إنما نمر بالسجود ہم گزرتے ہیں سجدے والی آیتوں کے ساتھ، فمن سجد فقد أصاب جس نے سجدہ کیا اس نے ٹھیک کیا، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، جس نے سجدہ نہ کیا اس پہ کوئی گناہ نہیں، گناہ کو نہیں، ولم يسجد عمر، ولم یسجد عمرو، ہاں جی عمر فائل اور عمر نے سجدہ نہیں نہیں کیا، پہلے جو میں کیا تجھے نہیں کیا۔ ہاں، وزاد نافع عن ابن عمر ان اللہ لم یفرض السجود اللہ نے نہیں فرض کیا سجدوں کو الا ان نشاء، مگر کہ ہم چاہیں کر لیں، نہ چاہیں نہ کریں۔ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، معاون کرا قرأ السجدة
فی الصلاۃ، جو نماز میں سجدہ کی آیت پڑھے فسجد بها. اور سجدہ کرے ساتھ اس کے. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة الأتمة فقرأ آتمہ کا کیا معنی ہے جی عبداللہ صاحب؟ آتمہ، ہاں عشاء کے بعد نہیں، عشاء کا کھانا، عشاء کی نماز کریں. عشاء کی نماز. یار ادھا سبق تو پلا دینا ہے، ادھا سبق یقین کر، اور روزانہ میرے سر ادھر چڑھ جاتی ہے تو یہ غلطیاں کرنا ہے نا. فقرأ إذا السماء انشقت. پڑھی اذا السماء. ابو ہریرہ نے یعنی کہ سورہ انشقاق. انشقاق. یہ کون سے پارے میں ہے عبداللہ صاحب؟ اچھا، قرآن پاک کے کل کتنے پارے ہیں؟ 31 نہیں؟ نا یار 40 ہیں. ماشاءاللہ 30 پارے قرآن کے. فسجد فقلت ما هذه. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قال سجدت بها خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سجدہ کیا اس آیت سورت کے ساتھ پیچھے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ساتھ نام لے رہے ہیں. ابو القاسم قریت ہے نا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم. فلا ازال اسجد فيها حتى القى. میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا حتی القا، جب میں پڑھوں گا یہاں تک کہ میں آپ کو جا ملوں گا. باب من لم یجد موضعا للسجود. تو سجدہ کرنے کے لیے نہ پائے جگہ. من الزحام. للزحام کیا معنی ہے؟ ہجوم. شاباش، ہجوم کی وجہ سے. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التي فيها السجدة. پڑھتے وہ سورت جس میں سجدہ، یعنی کوئی بھی سورت. فيسجد ونسجد. آپ سجدہ کرتے اور آپ بھی سجدہ کرتے. حتى ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته. یہاں تک کہ نہ پاتا ہمارا کوئی ایک جگہ پیشانی رکھنے کے لیے. کتاب مکمل ہوگی نیا باب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہماری عقیر سی محنت ہے. ہم تو مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ انشاءاللہ یہ سنتے رہیں گے اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہماری کوشش ہے ہم پوری سیاستہ پڑھ دیں، پوری سیاستہ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ بخاری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مسلم پڑھیں گے، دوسری کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری کی پوری ہم ریکارڈ کروائیں گے. قرآن پاک بھی میں نے 2 دفعہ ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ. اب میرا 2 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد میرا قرآن پاک دوسری دفعہ ختم ہونے والا ہے. چلیں جی. ابواب تقصیر الصلاۃ. نماز قصر کرنے کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی التقصیر وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يُقَصِّرُ. حتیٰ نہیں، غلط لکھ رہا ہے. وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرُ، اور کتنے سفر پہ نماز نہیں. وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ، سفر نہیں. اور کتنے دن نماز قصر کرے، کتنے دن تک نماز قصر کرے. سمجھ آ گئی؟ کتنے دن تک نماز قصر کرے. حدثنا موسى 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10، 15، 19، کتنے دن تک. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة ٹھیک ہے. عن ابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19
یقصر یکسر، یقصر ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن آپ نماز قصر کرتے تھے، 19 دن 19 دن مکہ میں آپ 19 دن ٹھہرے، وہاں اپنے نماز قصر کی۔ فنحن اذا سافرنا 19 ایک بندہ پورا سال سفر میں رہتا ہے، وہ پورا سال نماز قصر کرے۔ ہاں جی، ایک بندہ کہتا ہے میں شام کو چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، ہاں جی، اگر ایسے کرتے کرتے اسے 1 ماہ 2 ماہ 3 مہینے گزر گئے تب بھی نماز قصر کرے۔ 19 قصرنا قصرنا، قصرنا وإن زدنا أتممنا۔ اس لیے ہم جب 19 دن ٹھہرتے ہم نماز قصر کرتے، اور جب زیادہ دن ٹھہرتے ہم نماز پوری پڑھتے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق مبشر کو نہیں، جی سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة۔ اب نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف، فكان يصلي ركعتين حتى آتے جاتے اور وہاں جتنے دن ٹھہرے پورے سفر میں آپ نے نماز قصر پڑھی، حتى رجعنا الى المدينة۔ یہاں تک کہ ہم واپس آ گئے مدینہ۔ قلت اقمتم بمكة شيئا؟ میں نے کہا کیا تم مکہ میں ٹھہرے کچھ وقت؟ قال اقمنا بها 10۔ ہم نے وہاں 10 دن ٹھہرے۔ باب الصلاة بمنا، منا میں نماز کا۔ ہاں حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى۔ اچھا، پیچھے 19 دن یہ 10 دن یہ کیا ہے؟ یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست جواب، لیکن آپ کچھ دن مینا میں رہے، کچھ دن مکہ میں رہے، ٹھیک ہے، وہ جو مینا والے دن ہیں نا ان کو شامل نہیں کر رہے، وہ دن شامل کر رہے ہیں جو مکہ میں گزرے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين۔ آگے نا مینا میں 2 رکھتے جن کے کسر و ابی بکر و عمر و مع عثمان، اور وما عثمان نا، اور عثمان کے ساتھ بھی، صدرا من امارته، اس کی خلافت کے شروع میں، ثم اتم، نبی پاک 2، ابو بکر 2، عمر 2، عثمان کی شروع خلافت میں 2، آگے پھر کیا ہوا؟ ثم اتمها، پھر عثمان نے پوری نماز پڑھی مکہ میں۔ پوری کیوں پڑھی؟ کہ وہ زیادہ لوگ کسر کرنے لگے۔ نہیں، اب عثمان نے اس لیے نماز پوری پڑھی، ان کی وہاں شادی ہو گئی تھی مکہ میں، شادی، جن کے وہاں کے رہائشی ہو گئے، وہاں کے رہائشی ہو گئے، شادی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر جب سسرال جائے تو نماز قصر کرے؟ نہیں، ہاں جی، پوری نہیں یار، پوری کیوں پڑھے؟ ہاں، سسرال جائے نماز پوری پڑھے یا قصر کرے؟ یہ تو عثمان کا اپنا موقف ہے، اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز پوری پڑھتے تھے لیکن نماز قصر ہی کرنی چاہیے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال انا ابن انبأنا ابو اسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنا ما کان بمنا رکعتین، امن کی حالت میں مینا میں 2 رکھتے۔ بعض کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ان تقصروا بالصلاۃ ان خفتم، ہاں جی، اگر ڈر ہو، خوف ہو، جنگ ہو، پھر نماز قصر کرنی ہے، ہاں جی،
تو حدیث لا کے امام صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ جنگ کے علاوہ اگر بندہ سفر میں ہو اور سفر امن والا ہو، امن والا، جنگ کا لڑائی کا سفر نہ ہو، امن ہو، تو تب بھی نماز قصر کرنی ہے۔ عامر کا لفظ لا رہے ہیں۔ حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ہم کو نماز پڑھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بمنا 4 رکعات، منا میں 4 رکھتے آ گیا۔ 4 کیوں پڑھے گی؟ کیونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی مکہ میں، ان کا اپنا خیال تھا کہ یہاں قصر نہیں بنتی، میں یہاں کا ہو گیا، ہاں میرا گھر ہو گیا۔ انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائی، کنہوں نے؟ عثمان بن عفان نے۔ پھر کیا ہوا؟ فقیل فی ذلک لعبد اللہ، یہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کو یہ بات کہی گئی، عثمان نے منا میں 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ فاسترجع، انہوں نے انا للہ پڑھا۔ ثم قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا اس نے رکعتین، کہا میں نے تو منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی۔ وصلیت مع ابو بکر الصدیق، وصلیت مع ابی بکر الصدیق، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ وصلیت مع عمر بن الخطاب شاباش، بمنا رکعتین، منا میں 2 رکعتیں عمر کے ساتھ ہیں۔ فلیمت نہیں، فلیمت فلیتہزی من 4 رکعات، فلیتہزی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان، کاش کہ میرے نصیبے میں 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں قبول کی ہوئی آ جائیں۔ کیونکہ اس پوچھنے والے نے کہا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کاش کہ وہ 2 رکعتیں مجھے مل جائیں، ہاں جی، ان 4 رکعتوں کی بجائے جو سنت کے خلاف ہیں، وہ 2 رکعتیں مجھے مل جائیں جو سنت کے عین مطابق ہیں۔ بابو فلیتہزی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان، بس وہ 2 رکعتیں مجھے مل جائیں، ہاں جی، تو مجھے ان 4 کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی چلیں۔ بابو کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہت فی حجاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں کتنے دن ٹھہرے؟ حجۃ الوداع، ہاں، نبی علیہ السلام نے کتنے حج کیے ہیں پوری زندگی؟ کتنے حج کیے ہیں آخر میں عبداللہ صاحب بولیں؟ 1۔ عمرے کتنے؟ 4، 13 نہیں۔ ہاں جی۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ابی العالیة البراء عن ابن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لصبح رابعۃ، 4 ذوالحج کی صبح، لصبح رابعۃ، یلبون بالحج، یلبون بالحج، حج کی لبیک کہہ رہے تھے، فآمر لبا یلبی، یلبی یلبی یعنی یلبون، فآمرهم ان يجعلوها عمرۃ، ان کو حکم کیا کہ کر لے اس کو عمرہ، یعنی رام جو باندھا ہوا تھا حج تمتع کرے، الا من كان معه، ہاں مگر وہ شخص جس کے پاس قربانی نہیں۔ تابعه عطاء عن جابر، بس ہن ساڈی واری آ گئی، اللہ خیر کرے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في كم يكسر الصلاة وسمى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی کم کتنے سفر میں کثر کرے نماز. وسمى النبي صلی اللہ علیہ وسلم السافر یوما ولیلۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کو سفر قرار دیا. ایک دن ایک رات بڑا سفر کرے آپ لوگوں سے سفر کا، وکان ابن یعنی عمر سفر ہی ہے. میری بات سمجھے، سفر ہی ہے، خواہ ایک دن اور ایک رات کا ہی کیوں نہ ہو. اب تو سمجھ آ گئی ہے نا. وکان ابن عمر و ابن عباس یکسرانی و یفطرانی. اچھا، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نماز قصر کرتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے. فی اربعۃ برود. کتنے سفر میں؟ سفر میں روزہ افطار کرنا ہے نا، کرنا ہے نا، جی مسئلہ ہے نا. جی نماز بھی قصر کرنی ہے، تو سفر کتنا؟ فی اربعۃ برود. برود، 4 برد میں. میں بتاتا ہوں برد کیا ہے آگے. وہو ستۃ عشر فرسخا. اور وہ برد کیا ہوتے ہیں؟ 16 فرسخ. برد کتنے؟ 16 فرسخ. 3 میل کا 1 فرسخ، 4 فرسخ کا 1 برید، 4 فرسخ کا 1 برید. برید میں کتنے میل آئے؟ 1 برید میں نہیں، 1 برید میں دیکھنا 3 میلوں کا 1 فرسخ اور 4 فرسخ ہیں. 3 میلوں کا 1 فرسخ. کدھر گیا دماغ آپ کا؟ 3 میلوں کا 1 فرسخ. 3 میلوں کا 1 فرسخ. 4 فرسخ کتنے میل بنیں گے؟ 12 میل. یہ ہے 1 برید اور 4 برید 12 12 12 12 48 میل. 4 برید کتنے میل بنے؟ 48 میل. اب تو سمجھ آ گئی. چلے اللہ کرے آ جائے. حدثنا اسحاق قال قلت لأبي قال گل سونا پتر، گل سن. ایک کپ دودھ کا میٹھا پوا کے لایا ٹھنڈا. پانی پیارا مڑ تو پی لو. قال قلت لأبي أسامة حدثهم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ما. یہ بھی حدیث کیوں لا رہے ہیں کہ 3 دن کا بھی سفر ہے. اسے بھی نبی علیہ السلام نے سفر کہا. نہ سفر کرے عورت 3 دن کا مگر اپنے محرم کے ساتھ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال یہ حدیث أخبرني. کیوں لا رہے ہیں کہ 3 دن کا بھی سفر سفر ہے، 1 دن اور 1 رات کا بھی سفر ہوتا ہے. سفر ہے. قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا معها. سلاسن کا معنی 3 3 راتیں. ایک ہوتا ہے سلاستن، تاکہ وہ 3 دن، سلاسن 3 راتیں. یاد رکھنا ہے آپ نے. قرآن میں آتا ہے نا سلاست ایامن، اور جب راتوں کی باری آئی تو سلاسل لیالن. ہاں جی، 3 إلا یہ 3 معها. سے 9 تک، بلکہ 10 تک ایسے ہی. إلا معها ذو محرم. مگر اس کے ساتھ محرم ہو.
خامد ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو. تابعہ احمد عن ابن المبارک عبداللہ بن مبارک سے عن عبید اللہ النافع عن رحمۃ ابن اللہ علیہ. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري حدثنا سعيد المقبوري سعید المقبوری. سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر نہیں حلال کس عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتی ہے أن تسافر میسرتا مسیرتا یوم ولیلة ایک دن اور ایک رات کی مسافرت. یہ حدیثیں کیوں لا رہے ہیں امام صاحب بار بار؟ 3 دن سفر. ہاں 3 دن کا بھی سفر ہے، ایک دن کا بھی سفر ہے، اس لیے لا رہے ہیں. لیس معها حرمۃ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو تو وہ سفر ٹھیک نہیں. تابعہ یحییٰ بن ابی کثیر وسہیل ومالک عن المقبوری. عن المقبوری یہ وہ آیا نا جو سند میں سعید مقبوری، اس سے یہ اس کے شاگرد ہے. عن ابی ہریرہ ماشاء اللہ رضی اللہ عنہ. باب یکسر اذا خرج من موضعه وخرج. کسر کرے، نہیں ٹھہرے ذرا مشکل ہے. کسر کرے جب نکل جائے اپنی جگہ سے. ہم نے جانا ہے کسور، ہاں جی وہ ہے ذرا دور، ٹھیک ہے. وہاں نماز قصر کرنی ہے نا، ضرور وہاں نماز قصر کرنی ہے ضرور. اللہ کے یہاں ہوگی منظور. ماشاءاللہ. پھر نور علی نور تے بخاری سنن دا بنا لو پکا موڑ، ٹھیک ہے. ختم کر دو سارے غرور. چلو اگے پڑھیے. یار گل تو سن میں گل تو کرن دے، کی ہو گیا ہے؟ کسور جانا ہے نا، چونیاں دی عادت نکل گیا ہے. بالکل ایسے سمجھے کہ میر کوٹ پہنچا ہے یا وہ شیخ علم دین پہنچا ہے، ابھی قریب ہے نا چونیاں کی. ہاں جی عصر سے پہلے نکلا، وہاں عصر کا ٹائم ہو گیا، وہاں نماز پڑھنی ہے عصر کی تو پوری پڑھنی ہے یا کسر؟ کسر. عصر کتنی پڑھنی ہے؟ کسر. وخرج علی بن ابی طالب اور نکلے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. فکسر وهو یہ آپ کا جو ہے نا کتاب والا بار بار کسر یکسر یہ لکھ رہا ہے، مجھے نہیں اس کے ساتھ اتفاق. قرآن کی آیت ہے ان تکسروا من الصلاۃ. علی بن ابی طالب نکلے، انہوں نے نماز قصر کی. وهو يرى البيوت اور وہ دیکھ رہے تھے اپنے گھروں کو. فلما رجع قيل له هذه جب لوٹے کہا گیا هذه الكوفة یہ کوفہ ہے. کوفہ کے آپ قریب پہنچ گئے، نماز قصر کر رہے ہیں. قال لا حتى اس نے کہا نہیں، یعنی ہم قصر ہی کریں گے حتى ندخلها یہاں تک کہ ہم داخل ہو جائیں گے کوفہ میں. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نماز پڑھی. یہ بھی سنے مسئلہ وہ جو میں نے پہلے بات کی، چونیاں سے چلیں تو میر کوٹ پہنچ جائیں، عصر کا ٹائم ہو جائے. شیابی کہتا ہے میں نے نماز پڑھی زور کی ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمدینہ 4 مدینہ میں پوری 4 رکھتے. والاسرى بذل حلیفہ رکعتین. ذل حلیفہ تھے اور عصر مدینہ سے چند میل دور تھوڑے سے فاصلے پر ذل حلیفہ میں 2 رکھتے.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت الصلاة أول. حضرت عائشہ فرماتی ہیں الصلاۃ اول ما فرضت رکعتان. نماز پہلے جب فرض ہوئی 2 رکعتیں تھی. نماز کتنی فرض ہوئی؟ 2 رکعتیں. نہیں پڑھے فأقرت صلاة السفر. پس برقرار رکھی گئی سفر کی نماز، وہ 2 ہی رہ گئی. وأتمت صلاة الحضر. اور بڑھا دی گئی حضر کی نماز، وہ 4 کر دی گئی. اصل نماز کتنی فرض ہوئی؟ 2 رکعتیں. کی مسئلہ ہے یہ کی کرنا سی. اچھا مدد سے آنا ہے. صلاة الحضر. وقال الزهري. ہیلو عبداللہ صاحب یہ زوری بندہ ہے یا اور بھی ہے؟ زوری مرد ہے. اچھا جی یہ امام زوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑی گل ہے جی، پڑھے ہیں. قال الزهري فقلت لعروة. یا بخاری میں نہ پڑھاؤ تو دودھ تسی پی لو. فما بال عائشہ. میں امام زوری کہتے ہیں میں نے عروہ سے کہا، یہ بانجے ہیں، کیا حال ہے عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تتم. وہ پوری نماز پڑھتی ہے سفر میں. عائشہ کیوں نہیں قصر کرتی؟ حدیث تو بیان کر رہی ہے لیکن نماز پوری پڑھتی سفر میں، قصر نہیں کرتی. قال تأولت ما تأول. ما تأول عثمانو. عروہ نے جواب بڑا پیارا دیا، کہنے لگے عائشہ نے بھی تعویل کر لی ہوگی جیسے عثمان نے تعویل کی کہ میری یہاں شادی ہوئی ہے. جی ایسے حضرت عائشہ نے بھی کوئی تعویل کر لی ہوگی. باب یصلی المغرب ثلاثا فی السفر. اچھا جی، زور کی سفر میں کتنے رکھتے ہیں؟ 2. عصر کی، عشاء کی 2. 1 وتر وہ پڑھنا ہے لازمی. صبح کی کتنی ہیں جی؟ 4. صبح کی 2. مغرب کی 3. صرف 3. سنتے نہیں پڑھنی، یہ ضروری ہے. صبح کی سنتے کیوں پڑھنی ہے؟ وہ بہت مؤخدہ ہے، اور ویسے بھی صبح کی نماز تو بالکل چھوٹی سی نماز ہے نا، تھوڑی سی نماز ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب. سفر میں مغرب کی سنتے نہیں پڑھنی. ہاں جی، نماز کتنے رکعتیں پڑھنی ہے؟ 1.5 رکعت. 1.5 نہیں، ادھی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجله السیر. میں نے دیکھا وسلم کو اذا اعجلہ السیر آگے السفر. دیکھیں اس لیے میں نے نہیں آگے پڑھا. یہ آپ کا کتاب والا بہت غلطیاں کرتا ہے. کیا کروں میں اس کا؟ اذا اعجلہ السیر فی السفر، فی لگائیں جی. فی لکھ دیں. فی السفر. جب جلدی میں ڈالتا آپ کو چلنا سفر میں، یؤخر المغرب. اور کیا کرتے؟ ذرا لیٹ کرتے مغرب کو، حتی یجمع بینہا. مغرب کو ذرا لیٹ کر لیتے اور عشاء کو ذرا پہلے پڑھ لیتے، یہاں تک کہ جمع کرتے درمیان مغرب اور عشاء کے. یہ مسائل بہت ضروری ہے. ایسے ہی زور اور اثر ہے، ٹھیک ہے. زور ذرا لیٹ کر لیں، اثر جلدی پڑھ لیں. قال سالم وکان عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کالا نہیں، پہلا لفظ صحیح پڑھے. کالا وکان عبداللہ اور کالا. قال سالم. پہلے آپ نے پڑھا صالحن،
یہ سالم کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں تھے عبداللہ بن عمر ان کے باپ رضی اللہ عنہما یفعلہ ایسے کرتے، مغرب لیٹ کر کے عشاء جلدی کر کے، اذا آجلہ السیر جب ان کو جلدی میں ڈالتا چلنا. وزاد اللیث اور زیادہ کیا لیث نے. حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر سالم نے کہا تھے عبداللہ بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں دونوں نمازیں اکٹھی کرتے. قال سالم اخر ابن عمر سالم نے پھر ایک اور بات کر رہے ہیں، لیٹ کی عبداللہ بن عمر نے المغرب مغرب. وکانا استصرخا نستسرخا کیوں لیٹ کی؟ آپ کو آپ کی بیوی کی بیماری کی خبر سنائی گئی. ان کا نام علی امراتہ صفیہ بن ابی عبید. ان کا نام کیا تھا ان کی بیوی کا؟ صفیہ بیٹی صفیہ بنت ابی عبید. ان کو خبر ملی، انہوں نے مغرب لیٹ کر لی. فقلت له الصلاۃ میں نے کہا بیٹا کہہ رہا ہے، میں نے کہا ابا جی نماز. فقال سر اس نے کہا چلو آگے چلو. فقلت له الصلاۃ پھر میں نے کہا تھوڑی دیر چل کے میں نے کہا ابا جی نماز. فقال سر حتى سارا میل ہے، یہاں تک کہ 2 میل آگے نکل گئے. اس دور میں 2 میل بھی تو آسان نہیں تھا نا. 2 میل طے کرنے پہ بھی ٹائم لگتا تھا. ان کے پاس کوئی موٹر سائیکل کار تو نہیں تھی نا. او ثلاثۃ ثم نازل 2 میل یا 3 میل پھر اترے، ثم نازل فصلى ثم قال اور هكذا نماز پڑھی. پھر اس نے کہا ہاکذا آگے پڑھے. رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے. یصلی اذا آجلہ السیر آپ نماز پڑھتے جب جلدی میں ڈالتا آپ کو چلنا. وقال عبداللہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا آجلہ السیر یقیم المغرب. ٹھیک ہے، اقامت کہتے ہیں مغرب کی. فیصلیھا اور پڑھتے نماز مغرب کی ثلاثا ثم یصلی 3 رکھتے. کتنی؟ 3 رکھتے. اب پھر نماز پڑھتے عشاء کی ثم یسلم ثم کلم ثم یسلم پھر سلام پھرتے. ثم کلم یلبسو ثم کلم یلبس نہیں لابس یلبسو ثم کلم یلبسو. یہ نماز پڑھتے ذرا لیٹ کر کے مغرب کی، سلام پھرتے، پھر تھوڑی دیر رکتے. ثم کلم یلبسو پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے رکتے. حتی یقیم العشاء حتی یقیمہ حتی یقیم العشاء یہاں تک کہ عشاء کی اقامت کہتے. فیصلیھا رکعتین اور پڑھتے عشاء کی 2 رکھتے. ثم یسلم ولا یسبح بعد العشاء پھر سلام پھرتے اور نہ نفل پڑھتے عشاء کے بعد. حتی یقوم من جوف اللیل حتی یقومہ یہاں تک کہ اٹھتے آدھی رات کے، یہ تہجد کے ٹائم. باب صلاۃ التطوع. دیکھیں یار دین میں کتنی آسانی ہے. 2 رکھتے زور کی، 2 عصر کی، 2 عشاء کی. ہاں جی تہجد آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے. ہاں جی نبی اسلام نے تو پڑھنی پڑا، آپ کو تو حکم تھا من اللیل فتہجد بھی. صبح کی 4 رکھتے اور مغرب کی صرف 3 رکھتے. سنتے نہیں پڑھنی. ہاں جی عشاء کی کتنی؟ صرف 2. اور جو کہے کہ نہیں جی 17 پڑھنی ہے پوریاں. ہاں جی دین میں تو وسعت ہے، آسانی ہے. جو کہتا ہے 17 پڑھنی ہے جی اس نے تو پھر سختی کر دی. کئی لوگ پڑھیں گے ہی نہیں، چھوڑ دیں گے. تو جی کیسے ہم 17 رکعت رکھتے پڑھیں؟ پھر وہ 2 بھی نہیں پڑھیں گے، 4 بھی نہیں پڑھیں گے.
اس لیے آسانی کریں، سختی کی طرف نہ لے کے جائیں، اتنا تشدد نہیں دین میں ہونا چاہیے۔ باب صلاۃ التطوع علی الدواب حیث ما توجہت به، نفل نماز سواری پر پڑھنا جہاں کہیں بھی وہ متوجہ ہو۔ ایک حدثنا بڑا سفر کر رہا ہے، سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا رخ ہے شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، آپ پڑھیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، فرض نہیں پڑھنے، فرضوں کے علاوہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک وسعت ہے، آسانی ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عبد اللہ بن عامر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی علی راحلتہ آپ نماز پڑھتے اپنی سواری پر حیث توجہت به، جہاں کہیں بھی آپ کو لے چلتی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع، آپ نماز پڑھتے نفلی وہو راکب فی غیر القبلۃ، اور آپ سوار ہوتے، کہاں پڑھتے؟ بغیر قبلہ کے۔ حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على راحلته عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے اپنی سواری پر ويوتر عليها، اور اس پر وطر بھی پڑھ لیتے، ويخبر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعله، سواری پر بندہ وطر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن فرض نہیں پڑھنے۔ باب الایماء علی الدابۃ، سواری پر اشارے سے ایک بندہ بیٹھ نہیں سکتا، ہاں جی، تو اگر نماز پڑھے گا تو گرنے کا خطرہ ہے، دیکھیں کتنی آسانی ہے، اشارے سے پڑھ لے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دینار، عبداللہ ابن، یار کیا کرتے ہو تم؟ عبد الله بن دینار قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر، یہ عبداللہ بن عمر ہے نا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب صحابہ سے آگے تھے۔ پتہ ہے نا، وہ آپ نے ایک حدیث لمبی پڑھی تھی بخاری میں، ہاں جی، جب مدینہ سے مکہ جاتے تو وہ جگہ تلاش کر کر کے نماز پڑھتے جہاں زندگی میں نبی اسلام نے نماز پڑھی تھی، ہاں جی، وہ درخت، وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ ٹیلا، وہ وادی، ہاں جی، وہ نالا، ہاں جی، جگہ تلاش کر کر کے نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر، کہ یہاں ہمارے پیارے نبی نے نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یصلی فی السفر علی راحلته اینما توجہت به، جہاں کہ بھی وہ متوجہ ہوتی، یومی وذکر یومی اشارہ کرتے، عبداللہ ان النبی وذکر عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ۔ باب ینزل للمکتوبۃ، فرض کے لیے اترے، نماز فرض کے لیے اترے، نسواری سے اترے، فرض نماز سواری پہ نہیں ہوتی۔ نہیں وہ نہیں ہوتی۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن کتنا ابن کو سبق شہاب، ہے؟ بس ایک باب ہے، ایک باب ہے، چلے 2-4 منٹ، ہاں جی۔ عن ابن شہاب عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ ان عامر بن ربیعۃ عامر ابن ربیعۃ، ان عامر بن ربیعۃ اخبرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ عامر علیہ بن وسلم، ربیعہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہو علی راحلتہ، جب کہ آپ اپنی سواری پہ تھے، یسبح، آپ نفل پڑھتے تھے، یومی براسی، سر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، قبل ای وجہ، قبلہ ای وجہ، قبلہ نہیں پڑھنا، جس طرف بھی وہ جاتی، قبلہ پڑھنا ہے، قبلہ نہیں پڑھنا، توجہ ولم یکن رسول اللہ جس صلی اللہ طرف علیہ بھی آپ متوجہ ہوتے، قبلہ ای وجہ توجہ، آگے پڑھے، ولم یکن، وسلم، ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم یصنع ذلک فی الصلاۃ المکتوبۃ،
فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے. یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض میں نہیں. وقال اللیث اور کہا لیث نے حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر. يصلي على دابته عبداللہ بن عمر اپنی سواری پہ نماز پڑھتے دابته من الليل وهو مسافر رات کی نماز جب کہ وہ سفر میں ہوتے. ما يبالي حيث كان وجهه پرواہ نہیں کرتے تھے جہاں مرضی جائے، جہاں قال مرضی ہو اس کا رخ ہو. ہے سکانہ وجہ. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. عبداللہ اور ساتھ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے. قبل اي وجه ہاں آگے پڑھے کہ توجہ توجہ ہاں جہاں کہیں بھی آپ متوجہ ہوتے. ويوتر عليها غير انه اور وطر بھی پڑھ لیتے اس پر غیر انہو لا يصلي عليها المكتوبة. اس پہ فرض نہیں پڑھتے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق مشرق کی طرف. فإذا أراد أن يصلي. اچھا مشرق ان کا قبلہ کس جانب تھا؟ ہاں یار جنوب مدینہ سے مکہ کس جانب ہے؟ جنوب کی طرف. ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا. آپ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا. ہاں نہیں ہم تو مغرب ادھر قبلہ ہے نا، مغرب کی طرف ہمارا، مشرق کی طرف تو نہیں نا. ان کا منہ مشرق ہماری طرف تھا. نہیں ان کا تو جنوب کی طرف تھا نا. نہیں ان کا منہ مشرق کی طرف. ہاں منہ رخ مشرق کی طرف تھا آپ کا. ٹھیک ہے. أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. ہاں پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو جاتے. باب صلاة التطوع على الحمار. اچھا جی کیا بات ہے. امام بخاری کی آخری حدیث ہے گدھے پر نماز پڑھنا. حدثنا احمد بن کبھی آپ نے بھی سواری کی ہے گدھے کی؟ ہاں گھوڑے کی کیجئے. گھوڑے کی ہے اور تو گھوڑے تے بھی نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھا تھا. اور نہیں ہے اسی بھائی نے ذمہ دار نے بالا. حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا. ہم نے استقبال کیا. انس بن مالک. ابن سیرین کہتے ہیں ہم نے استقبال کیا انس بن مالک کا. پتہ نہیں یہ انس بن مالک کون ہے؟ خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہاں جی بچپن ہی سے جنہوں نے بچپن ہی سے رسول اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال. اور ان کے لیے دعا کی نبی اسلام نے، یا اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دے، اللہ اس کی عمر بڑھا دے، اس کی عمر میں برکت ڈال دے. انس نے نا کتنی عمر پائی تھی؟ 100. یار میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں 110 سال. ہاں جی کہتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا تھا، میرا باغ 2 دفعہ پھل دیتا تھا. اللہ یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیوں کی تعداد 120 سے زیادہ تھی. یہ آپ کی دعا کی برکت ہے. اور کہتے ہیں مجھے شرم آتی تھی، ہاں جی لوگ کیا کہیں گے یار بابا مردہ ہی نہیں، یعنی اتنی لمبی عمر ہوگی. 110 سال عمر پائی. اور احادیث روایت کرنے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا، اور دوسرا نمبر انس بن مالک کا. ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت ہے. علماء کی، اساتذہ کی، بڑے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنی چاہیے. حین قادم من الشام. جب وہ آئے شام سے ہم نے ان کا استقبال کیا. ابن سیرین کہہ رہے ہیں فلقیناہ. ہم نے اس کو ملے، ہم اسے ملے.
بأين التمر یہ عین التمر ایک جگہ کا نام ہے، عین التمر جگہ میں. فرأيته يصلي على حمار میں نے دیکھا انس کو نماز پڑھ رہے تھے گدے پر. باپ کے ساتھ تعلق ہے. آ گیا، ہاں جی، باپ کے ساتھ تعلق ہے حدیث کا. ووجهه من ذهاب نہیں، وواج ہی نہیں پڑھنا، وواج ہو اور ان کا چہرہ من ذي الجانب دوسری جانب تھا، یعنی قبلہ کی طرف نہیں تھا، يعني عن يسار القبلة. یعنی قبلہ کی بائیں جانب. فقلت رأيتك تصلي میں نے کہا میں نے دیکھا ہے آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لغير القبلة. بغیر قبلہ کے. فقال لولا إني رأيت لولا کے بعد انا نہیں آتا، لولا انا انی. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یفعلو ایسے کرتے ہوئے، لم أفعله. میں کبھی نہ ایسا کرتا. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جی انشاءاللہ ہم نے تقریباً ایک حصہ پڑھ لیا ہے بخاری کا اللہ کی مہربانی سے. تو پوری سیاست ہم نے ایسے ریکارڈ کروانی ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ پڑھتے جائیں، فائدہ حاصل کرتے جائیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.